معروف صحافی اور ڈان اخبار کے سابق ایڈیٹر عباس ناصر نے کہا ہے کہ جب خود وزیر اعظم اور فوجی سربراہ کے ترجمان کا یہی کہنا ہے کہ سول ملٹری تعلقات نہ صرف ٹھیک ہیں بلکہ مثالی ہیں تو پھر افواہوں کی نوبت ہی کیوں آتی ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان تنازعات کی خبریں محض قیاس آرائی پر مبنی نہیں ہیں بلکہ حقیقت کے قریب تر ہیں، لیکن حکومت وقت کے لیے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈان اخبار کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عباس ناصر کہتے ہیں کہ فوجی ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بریفنگ میں اسلام آباد میں کسی تبدیلی کے پیش خیمے کے طور پر نواز شریف کے ساتھ کسی ڈیل کی قیاس آرائیوں کو مسترد کیا ہے۔ اس سے پہلے خود وزیر اعظم عمران خان نے بھی سابق وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ملک واپس آنے کے لیے کسی ڈیل کے منتظر ہیں تاکہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن سکے۔ لہٰذا بقول عباس ناصر یہ بات واضح نہیں ہے کہ جب ڈی جی ISPR نے یہ کہا تھا کہ ڈیل بارے سوال ان لوگوں سے کیا جائے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کا اشارہ ملک کے چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم عمران خان کی جانب تھا یا پھر صرف ٹیلی ویژن پر آنے والے ان تجزیہ کاروں کی جانب جو ایک صفحے کے ہائبرڈ اتفاق رائے کے ٹوٹنے کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈیل کی بات کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے DGISI کی تقرری کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر نے اس تازہ ترین کشیدگی کو جنم دیا ہے، لیکن جنرل بابر اپنے ادارے کو حکومت کے ماتحت اور اس کی ہدایات کے مطابق کام کرنے والے ادارے کے طور پر بیان کرتے ہوئے سول ملٹری تنازع پر کسی بھی سوال کو نظر انداز کرنے کے خواہاں تھے۔ بقول عباس ناصر وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں مزید توسیع کے کسی سوال کا بھی جواب نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ اس قسم کی بحث میں مت الجھا کریں اور بے بنیاد افواہوں پر زیادہ توجہ مت دیا کریں۔ واضح رہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت پر پہلے ہی 3 برس کی توسیع ہو چکی ہے۔ اب ہم وزیر اعظم کی جانب سے دنیا نیوز کے اینکر خابر گھمن کو دیے گئے انٹرویو کا ذکر کرتے ہیں جس کے بہت چرچے ہوئے۔ اس انٹرویو میں وزیر اعظم نے بھی سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے DGISPR جیسے خیالات کا ہی اظہار کیا اور ان تعلقات کو مثالی قرار دیا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں ایک بار پھر ممکنہ توسیع کے سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ نومبر بہت دور ہے تو پھر توسیع کے حوالے سے ابھی کیوں فکر کی جا رہی ہے؟ عباس ناصر کہتے ہیں کہ یہ واضح نہیں تھا کہ آیا یہ کوئی اشارہ تھا یا نہیں کیونکہ انہوں نے اس معاملے پر کوئی واضح بیان نہیں دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خود وزیر اعظم اور فوج اور اس کے سربراہ کے ترجمان کا یہی کہنا ہے کہ سول ملٹری تعلقات نہ صرف ٹھیک ہیں بلکہ مثالی ہیں تو پھر افواہوں کی نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے درمیان تنازعات کی خبریں محض قیاس آرائی پر مبنی نہیں ہیں بلکہ یہ طاقت کے مراکز کے قریب رہنے والے ذرائع سے صحافیوں کو ملنے والی غیر رسمی اور غیر منسوب بریفنگ پر مبنی ہیں۔ بقول عباس ناصر جو کچھ ہم سمجھتے ہیں اور اصل کردار آن ریکارڈ جو کچھ کہتے ہیں اس میں سے درست کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں دیگر چھوٹے چھوٹے واقعات اور بیانات پر توجہ دینی ہوگی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ ہمارے خیالات کا ساتھ دیتے ہیں یا پھر حکام کے آن ریکارڈ بیانات کا۔ مثال کے طور پر جو بھی تحریک انصاف کے سابقہ ستونوں میں سے ایک جہانگیر ترین کے سیاسی کریئر سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جہانگیر ترین اہم سیاسی معاملات پر اسٹیبلشمنٹ کے موقف سے دور نہیں بھٹکتے۔ ان کا سیاسی کریئر جنرل مشرف کی نگرانی میں پروان چڑھا۔ انہوں نے وفاقی کابینہ میں شامل ہونے سے قبل سن 2002 سے 2004 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے مشیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی اور وہ وفاقی کابینہ میں سن 2007 تک رہے۔ 2008 میں وہ مسلم لیگ فنکشنل کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی میں پہنچے، تاہم جب سن 2011 میں اس وقت DGISI لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا نے مختلف جماعتوں کے اراکین کو عمران خان کی جماعت میں آنے کے لیے کہا تو جہانگیر ترین بھی PTI میں شامل ہو گئے۔ سب کو معلوم ہے کہ سن 2018 کے عام انتخابات میں جب PTI سادہ اکثریت کے حصول میں ناکام رہی تو جہانگیر ترین نے طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر پارلیمانی اکثریت کو یقینی بنانے کے لیے کیا کھیل کھیلا۔ عباس ناصر کہتے ہیں کہ PTI کے ساتھ ان کی دوری حال ہی میں ہوئی ہے اور اس کی وجوہات بھی ذہنوں میں تازہ ہیں، لہٰذا اس پر الفاظ ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس چیز کا تذکرہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کی حمایت کرنے والے موجودہ اراکین اسمبلی کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ حکمراں جماعت کے پیروں تلے زمین کھینچنے کے لیے کسی بھی وقت حزب اختلاف کو عددی مدد فراہم کر سکتے ہیں، تاہم یہ بات ابھی واضح نہیں ہے کہ آیا وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں یا پھر انہیں ان حلقوں کی جانب سے ایسا کرنے کا حکم مل چکا ہے جنہیں وہ کبھی انکار نہیں کرتے۔ ہاں، ان کا وہ بیان بہت واضح ہے جو انہوں نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کی بیٹی کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کا جہاز یعنی خود جہانگیر ترین صاحب مسلم لیگ نون کی جانب بھی جا سکتے ہیں؟ اس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جہاز تو کسی بھی جانب اڑ سکتا ہے، لیکن میں یہاں شادی میں شرکت کے لیے آیا ہوں، ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ جو ہونا ہوگا وہی ہوگا۔ عباس ناصر کے بقول ان حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت وقت کے لیے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آج شادی کے موقع پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ خوشی شامل ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں جو ہونا ہوگا وہی ہوگا۔ نہیں، جہاز کبھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جہاز ہر طرف جا سکتا ہے، ہر طرف جا سکتا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।